کاربو ویجیٹیبلس یعنی لکڑی کا کوئلہ۔ کاربو ویج بہت زبردست دوا ہے، گہرا اثر کرنے والی ہے، زیادہ مدت تک اس کا اثر قائم رہتا ہے، اینٹی سورک ہے اور یہ زندگی کی تہہ میں پہنچ کر اپنا کام کرتی ہے۔ کاربو ویج کے اندر شروع سے آخر تک کاہلی، سستی اور ورم موجود ہوتا ہے، اور یہی کیفیت مریض کی دماغی بھی ہوتی ہے، دماغ بھی سست اور کاہل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا مریض سوچنے میں سست، کاہل ہوتا ہے۔ سوزش اور جلن اس دوا میں شروع سے آخر تک پائی جاتی ہے۔ خون کی نالیوں میں جلن، سر میں جلن، جلد میں جلن، اندرونی جلن اور بیرونی سردی، یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جسم ٹھنڈا اور خون کے دورہ میں کمی اور دل کی کمزوری کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور اتنا ٹھنڈک ہونے کے باوجود بھی مریض کہتا ہے کہ اس کو پنکھے سے ہوا دی جائے یا کھلی ہوا کی خواہش کرتا ہے اور ہوا سے اس کو آرام محسوس ہوتا ہے، تو سمجھیں کہ یہ مریض کاربو ویج کا مریض ہے۔ اس کے اندر سلانِ خون بھی پایا جاتا ہے، یعنی خون کا بہنا بھی پایا جاتا ہے۔ جس طرح بیان کیا جا چکا ہے کہ کاربو ویج بڑا سست اور کاہل ہوتا ہے، اور اس کا دورہ خون بھی بہت سست ہوتا ہے، اس لیے خون بھی آہستہ آہستہ رستا رہتا ہے اور کبھی بھی تیز خون نہیں بہتا۔ اگر کسی مریض میں کسی بیماری کی وجہ سے طبیعت بلڈ پریشر لو ہو جائے اور جسم ٹھنڈا ہو جائے، جلد نیلی ہو جائے اور ایسے لگے کہ مریض کے بعد زندگی ختم ہونے والی ہے، تو ایسی حالت میں بعض دفعہ کاربو ویج آب حیات کا کام کرتا ہے۔ جیسے بتایا چکا ہے کہ اس کے مریض کا چہرہ ٹھنڈا، ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیفیت بعض دفعہ دستوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور لمبے بخاروں کے بعد بھی مریض کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے مسائل میں بھی کاربو ویج استعمال ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے مسوڑے جو ہوتے ہیں وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ان سے خون بہتا ہے، دانتوں سے مسوڑے الگ ہو جاتے ہیں، دانت ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اسفنج کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اگر پارا کے زیادہ استعمال سے دانتوں کے میں خرابی پیدا ہو جائے تو ابھی کاربو ویج استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب سب سے اہم بات کہ کاربو ویج کے جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر گیس اور ریح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے مریض کا جو معدہ بھی خراب رہتا ہے، معدے کے اندر جلن ہوتی ہے، معدے میں ابھار، مسلسل ڈکاریں، گیس اور ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات کہ اس کا مریض کا جو گیس ہوتی ہے وہ بدبودار ہوتی ہے، یعنی اس کے مریض کی پسینے سے بدبو آتی ہے، پخانے سے بدبو آتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اس کی بھی خاص علامت ہے کاربو ویج کی۔ اور جب مریض گیس خارج کرتا ہے تو اس کو گیس خارج کرنے سے قدرے آرام محسوس ہوتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب معدہ میں گیس ہوگی تو اس کے اخراج سے مریض بہتر محسوس کرے گا، مگر چائنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریح خارج کرنے کے بعد بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لائکوپوڈیم چائنا میں ڈکار سے یا گیس کے اخراج سے مریض کو کوئی آرام نہیں ملتا، اور یہ تینوں دوائیاں جو ہیں یہ گیس کی سب سے بڑی ادویات ہیں۔ اور اس کے علاوہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس میں خون بھی بہتا ہے، وہ خون جو ہوتا ہے مریضہ کے رحم سے خون رستا رہتا ہے اور یہ فرق ہے کہ ایپیکاک، بیلاڈونا اور سکیل کار وغیرہ میں بھی خون بہنے کی علامت پائی جاتی ہیں، بلکہ فرق یہ ہے کہ جو کاربو ویج ہے اس کا جو خون ہوتا ہے وہ ایک حیض سے دوسرے حیض کے دوران ہلکا ہلکا برابر رستا رہتا ہے، اور وہ خون جو ہوتا ہے وہ سیاہ
ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور بدبودار ہوتا ہے، یہ علامت ہے کاربوویج کی۔ کاربوویج جو ہے یہ کھانسی میں بھی بہت مشہور ہے، اور ایسے مریض جنہوں کو کئی ماہ تک یا کئی عرصے سے کھانسی رہی ہو تو وہ کاربوویج استعمال کریں، فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ دمہ کے مریضوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی وہ مریض جو دمہ کا شکار ہوتے ہیں وہ کئی عرصے تک صحیح طرح سانس نہیں لے سکتے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی کمزوریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کاربوویج جو ہے یہ ان کی جو اندر آکسیجن کی کمی ہے اس کو بھی پورا کر دیتی ہے، اور پھر مریض کی جو دمے کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی کور کر جاتی ہے۔ کاربوویج ایک اور بات، یہ اہم بات یاد رکھیں کہ جو کاربوویج ہے یہ دموں میں، جیسے دمہ کے مریض میں استعمال ہوتی ہے، تو کچھ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ آرسینک کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کیونکہ آرسینک بھی دمہ کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کاربوویج اور آرسینک کو کبھی بھی اکٹھے ملا کر نہیں دینا، کیونکہ جو آرسینک ہے وہ کاربوویج کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ اگر آپ دونوں دوائیاں دیں گے مریض کو تو وہ مریض کو کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی، وہ اس کا اثر زائل ہوتا رہے گا اور آپ کا مریض جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ اس کو جو 3 طاقت میں استعمال ہوتی ہے، 30 طاقت میں بھی استعمال ہوتی ہے، 200 میں اور ہائی پوٹینسی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ مریض کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے مطابق پوٹینسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آرسینک کے علاوہ کیمفر، کافیا، لیکسس، فیرم، یہ سارے اس کے اثر کو زائل کرتی ہیں۔ اگر گوشت، باسی گوشت یا مچھلی وغیرہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے تو اس میں بھی کاربوویج کام آتی ہے۔